فآمن لہ لوط، تو ایمان لایا اس پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر لوط۔ مردوں میں سے صرف حضرت لوط علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور عورتوں میں سے سارا ان پر ایمان لائیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو ان کی قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے قبول کیا، اور ان کی بیوی حضرت سارہ نے قبول کیا۔ وقال، اور اس نے کہا، انی بے شک میں مہاجرن ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنا وطن چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی، اور یہ زمین کی پہلی ہجرت تھی۔ آپ دیکھیے، دین کے راستے میں نکل کر انسان اکثر اکیلا پڑ جاتا ہے، اور آپ دیکھیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، صرف یہ 2 لوگ ساتھ تھے۔ اس پر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے پڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوط اور سارہ کا ساتھ دیا، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا، وقال انی مہاجر الی ربی، اور اس نے کہا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی میں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس بارے میں قرآن سے ہمیں کوئی بات نہیں ملتی۔ واللہ اعلم، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے وقت 75 سال کے تھے۔ ہمارے ہاں تو عموماً 75 سال کی عمر میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کے پاس اپنے بڑھاپے میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور جن بوڑھے لوگوں کے پاس اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہو تو وہ جوانوں کی طرح کام کرتے ہیں، اور بے مقصد لوگ اپنی جوانی میں بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی بے مقصد لوگ اپنی جوانی میں بوڑھے لوگوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت ایکٹیو لائف گزاری، مقصد کے ساتھ جیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے نا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا ٹاسک دیا کہ اب آپ ہجرت کریں گے۔ یہ بھی آزمائش تھی، ورنہ عموماً اس عمر میں لوگ آرام ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، انہو بے شک وہ، هو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب۔ اللہ نے بیٹے کا ذکر بھی کیا اور پوتے کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے اللہ کے لیے سب کو چھوڑا، اللہ نے ان کو اولاد دی اور اولاد کی اولاد کا ذکر بھی کیا، اللہ نے ان کی تنہائی کو دور کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اور اولاد کی اولاد کا ذکر کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ یہ دونوں نام روشن کر سکتی ہیں، یعنی جہاں بیٹا نام روشن کر سکتا ہے وہاں پوتا بھی کر سکتا ہے، ایون پوتی بھی کر سکتی ہے، اسی طرح سے نواسے اور نواسیاں بھی کر سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ دونوں فائدہ دے سکتی ہیں اگرچہ نیک ہوں، یعنی اولاد کی اولاد بھی فائدہ دے سکتی ہے اگرچہ نیک ہوں۔ وجعلنا، اور بنائی ہم نے یا پھر مقرر کر دی ہم نے، فی ذریتہ النبوہ، اس کی اولاد میں نبوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی یا رسول آپ علیہ السلام کی نسل سے باہر نہیں آیا، آپ ابو الانبیاء کہلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور بنائی ہم نے اس کی اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتاب۔ نبوت اور کتاب کی یہ وراثت ایک طویل عرصے تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں رہی، اور یہ بات ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کے جو یہ بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کی نسل سے انبیاء آئے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کہلائے اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ پھر یہ کہ آخری نبی اور آخری کتاب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حصے میں آئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ، اور عطا کیا ہم نے اس کو اس کا اجر فی الدنیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار اجر نصیب کیے۔
دنیا میں اللہ نے ان کو نیک ناموری دی. ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں تشہد کے وقت درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی میں ان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نماز کا حصہ بنا دیا ہے. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں ان کا ذکر خیر موجود ہے. الحمدللہ یہ دنیا میں ملنے والے اجر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور عطا کیا ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہجرت کا اثر آخرت تک ہے. کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف اٹھائیں گے تو اللہ آپ کو نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھی کرے گا. اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. پھر آگے آپ دیکھیے کہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. وَلُوطًا، اور لوط، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے. اب آپ دیکھیے کہ لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستی میں بھیجا گیا. اس بستی کے لوگ آپ علیہ السلام کی قوم سے نہیں تھے. قومہ کا لفظ مجازن استعمال ہوا ہے. اذ قال لقومہ، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں تو قومہ کا لفظ مجازن استعمال ہوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی بھی قوم میں رسول اسی قوم سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے لوط علیہ السلام یونیک ہیں. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں نبوت کو رکھ دیا ہے. تو اب جو بھی پیغمبر ہوگا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی سے ہوگا، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو آپ دیکھیے یہاں پر قومی کے لفظ مجازن استعمال ہوا ہے. مجازن کا لفظ سمجھتے ہیں؟ مجازن کا مطلب ہوتا ہے اصل کے بجائے اعتباری وجہ جو حقیقت نہ ہو، یعنی حقیقت کے برعکس، جیسے ہم کہتے ہیں نا بظاہر. اچھا، اس کو قانوناً بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو جوازن بھی کہا جا سکتا ہے. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ قومی کا لفظ مجازن استعمال ہوا ہے، یعنی بظاہر وہ ان کے قوم کے لگ رہے تھے لیکن وہ تھے نہیں، یا پھر جوازن ایسا کہا جا رہا ہے. وَلُوطًا، اور لوط، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، انکم، بے شک تم، لتأتون، البتہ تم آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کو، ما سبقکم بہا، نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے. اب انہوں نے اپنی قوم کی برائیوں کی تردید کی، خصوصاً ان کے اس بدترین فعل کی زبردست تردید کی جو وہ مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کیا کرتے تھے. اور اس قوم سے پہلے انسانوں میں سے کسی نے اس بدترین برائی کا ارتکاب نہیں کیا تھا. اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، البتہ آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم کاٹتے ہو راستے کو. یہاں پر لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی یہ کہ یہ ہم جنس پرست تھے، یعنی فطرت نے اس مقصد کے لیے مرد اور عورت کے ملاپ کا جو طریقہ رکھا ہے اور اسے اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تم اس راہ کو کاٹ رہے ہو، یعنی تم نسل انسانی کا خاتمہ کر رہے ہو. تم اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے ہو، یعنی مرد سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے. اور دوسرا معنی یہاں اس ٹیکسٹ کا مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے ہو، ان کے مال لوٹتے ہو، ان کی عزتوں کو لوٹتے ہو، یعنی ان کے ساتھ برا فعل کرتے ہو. جو بھی راستے میں مسافر ہوتا تھا اس کے مال کو بھی لوٹ لیتے تھے اور پھر اس سے بدفعلی بھی کرتے تھے. وَتَأْتُونَ، اور تم آتے ہو، فی نادیکم المنکر، اپنی مجلسوں میں برائی کو. یہاں پر نادی کا جو لفظ آیا ہے، فی نادیکم المنکر، اس سے مراد فرینڈ سرکل ہے، دوستوں کی مجلس ہے. اور یہاں پر ان مجلسوں کو بری مجلسیں کہا گیا ہے. منکر کہتے ہیں
وہ کام جس کو عقل اور شریعت برا جانے. اب ان کی مجلسیں بے انتہا گندی اور فحش گفتگو والی ہوتی تھیں، اور یہاں پر ان کی بے حیائی اور ڈٹائی کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بے حیائی کی انتہا نہ تھی کہ وہ اس گندے فعل کو کھلے عام اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے. اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فما کان جواب قومہ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا الا مگر ان یہ کہ قولو انہوں نے کہا ایتنا لے آ بعذاب اللہ ہمارے پاس اللہ کا عذاب، ان کنت اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے. یہاں پر ایتنا کا جو لفظ ہے اگر آپ الگ سے پڑھیں گے تو یا مدہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ چینجز ہوتی ہیں، اور اگر آپ اس کو قالو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قالو تینا، قالو تینا. انہوں نے کہا لے آ بعذاب اللہ ہمارے پاس اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے. پھر وہی انداز آپ دیکھ رہے ہیں جو قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہی ری ایکشن آپ لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس بھی جواب دینے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام بالکل صحیح بات کر رہے تھے. ان کے غلط فعل کو ریجیکٹ کر رہے تھے، ان کو توحید کی دعوت جہاں دے رہے تھے وہاں ان کو گناہوں سے بھی روک رہے تھے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. انہوں نے تو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، تم اللہ کے نبی ہو تو لے آؤ عذاب، جو باتیں تم عذاب کی کرتے ہو لے آؤ. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بدعمالیوں سے تنگ ہو کر دعا کی. قال رب انصرنی، کہا اے میرے رب مدد فرما میری، علی القوم المفسدین، مفسد قوم پر، کیونکہ ایسی قوم کے درمیان رہنا آسان نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہر طرف ہم جنس پرست لوگ ہوں اور اس میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوں. سوچیں کتنا ٹینشن ہوتا ہے انسان کو، اپنی اولاد کو لے کر کتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ کہیں وہ بگاڑ کا شکار نہ ہو جائیں، کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں. اور پھر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، بہت فکر کرتے تھے، بہت زیادہ. جب قوم نے سن کر نہ دیا، نہ روکے اپنی بدعمالیوں سے، تو تنگ آ کر انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب ان ظالموں کے خلاف میری مدد کر. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ولما، اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ. یہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، سب سے پہلے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے پاس خوشخبری تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے تھے، اور دوسری خبر ان کے پاس بہت بری تھی. قالو، انہوں نے کہا انا مہلکو، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہل ہذہ القریۃ، اس بستی کے رہنے والوں کو، ان اہلہا، بے شک اس کے رہنے والے، کانوا ظالمین، ظالم ہو چکے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بات انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی. جہاں انہوں نے خوشخبری دی وہاں یہ بری خبر بھی ان کو سنائی کہ اب قوم لوط تباہ ہوگی. قال، اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان فیہا، بے شک اس میں، لوطن، لوط ہیں جو کہ صالح ہیں، نیک ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نرم دلی کی وجہ سے قوم کا دفاع کیا. قالو، وہ بولے یعنی فرشتے بولے، نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بمن فیہا، اس کو جو اس میں ہے، یعنی ہمیں سب پتا ہے کہ وہاں لوط رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوط کے ہوتے ہوئے آپ کیسے ان کو ہلاک کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون لوگ ہیں. لَنُنَجِّيَنَّهُ، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہے پیچھے رہنے والوں میں سے. ہم انہیں یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیں گے، اور ان کی بیوی سمیت تمام کافروں کو ہلاک کر دیں گے. ولما، اور جب، ان یہ کہ، جاءت رسولنا،
آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم غمگین ہوا ان پر۔ اب لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، کیونکہ انسان کا اپنوں کو کھونا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ عذاب دینے کے لیے فرشتے آ گئے تھے اور ان کی قوم کے لوگ اب تباہ ہونے والے تھے، تو یہ غمگین ہو گئے۔ اور غم کسی اچھی چیز کا نہیں ہوتا، بری چیز کا ہی ہوتا ہے نا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوا ان سے دل میں۔ اب یہ دلی طور پر پریشان تھے، ان کا دل تنگ ہو رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ان بدماشوں سے کیسے بچائیں گے، اس بات کو لے کر ان کا دل تنگ ہو رہا تھا، کیونکہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ پھر یہ کہ خوف کی وجہ سے بھی ان کا دل تنگ ہو گیا ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہاں یہ بات کی گئی وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوا ان سے دل میں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لَا تَخَفْ، نہ تم ڈرو، وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ تم غم کرو۔ ایکچولی اللہ کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے اور انسان کو غم لاحق ہوتا ہے، تو فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، انا بے شک ہم منجو کا نجات دینے والے ہیں تجھ کو، وَأَهْلَكَ، اور تیرے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ کیوں ایسا کہا گیا کہ تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنے شوہر سے خیانت کرتی تھی اور نبوت کے راز باہر جا کر بتاتی تھی۔ آپ دیکھیے ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ ٹرسٹ پر بیسڈ ہوتا ہے، لیکن ان کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی، اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی بیوی نے ہی ان نوجوانوں کی خبر اپنی قوم کے لڑکوں کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بیوی کو غبار بنا دیا جائے گا، یہ تمہارے ساتھ نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو جذباتی آزمائش سے گزارا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، اگر یہ آزمائش ہمارے اوپر آئے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تمہارے ساتھ نہیں چل سکے گا، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نہیں چل سکے گی، بیوی سے یہ کہا جائے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ نہیں چل سکے گا، یا پھر شوہر کو کہا جائے کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں چل سکے گی، تو انسان اس مشکل وقت میں خود کو کیسے سنبھالے؟ لوط علیہ السلام کو بتا دیا گیا، لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ بیوی کو انفارم نہیں کرنا، اس کو بھی تم ساتھ لے کر چلو گے، لیکن یہ عذاب کا نشانہ بنے گی۔ اور یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نکلے تھے اور یہ جا رہی تھی لوط علیہ السلام کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ، لیکن جیسے ہی دھماکے شروع ہوئے، ان کو یہ انسٹرکشنز تھی کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، لیکن ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہیں ایک نشان زدہ پتھر اس کو بھی آ لگا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ یہ عورت اپنی قوم کی وفادار تھی، یہ عورت اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اتنے بہترین ماحول میں، اتنے بہترین انسان کی بیوی بن کر بھی یہ نہ سدھری۔ یہاں سے ایک بہت اہم میسج ملتا ہے کہ چاہے کوئی نبی کی بیوی ہو، چاہے کوئی نبی کی اولاد ہو، اگر وہ اللہ کی فرما بردار نہیں تو وہ بھی عذاب سے نہیں بچے گی۔ انا بے شک ہم منزلون اتارنے والے ہیں، علی اوپر، اہل ہذہ القریۃ اس بستی کے رہنے والوں کے، رجزن ایک عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ حضرت جبرائیل نے اس خطہ ارض کو اٹھایا اور الٹ دیا، یعنی اونچائی سے الٹ کر پھینک دیا، پانی نے اوپر سے کور کر لیا اور وہاں پر بحر میت بن گیا۔ کتنی بڑی نشانی آج بھی دنیا پر موجود ہے، بحر میت۔ لوگ عبرت بنانے کے بجائے اس جگہ کو پکنک سپاٹ بنا چکے ہیں، تفریح کا مقام بنا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی پر ایک عذاب بھیجا آسمان سے، اور ریزن کیا ہے؟ بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔
آج آپ دیکھیے ہم جنسی اس دنیا میں کتنی عام ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایسا عذاب نہیں آ رہا جیسا عذاب قوم لوط پر آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی قوم کے لوگ یکمشت ہلاک نہیں کیے جائیں گے. لیکن آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے عذاب بے شمار ہیں، کتنے ریمائنڈرز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن عبرت پکڑنے والے کتنے ہیں بتائیے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے، منہا اس میں سے، آیتم بینتن، ایک نشانی کھلی کھلی، لقومی یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. قوم لوط کے کھنڈرات قریش کی تجارتی شاہراہ پر موجود تھے. اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ان بستیوں سے گزرتے ہو پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. یہ جو ڈیڈ سی ہے، بحر مردار یا پھر بحر میت، کھلی نشانی ہے. لیکن آج بھی لوگ شہوت پرستی میں مبتلا ہیں. وجہ کیا ہے؟ مادہ پرستی، دنیا کی محبت اور وقتی خواہشات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تحقیق چھوڑ دی ہم نے اس میں سے ایک کھلی نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. یعنی اس تاریخ کے پہلو سے عقل رکھنے والوں کو عبرت دی گئی، سبق دیا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو بچ نہیں سکو گے.